آپ کو ایک نیوز دینی تھی جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین کے حوالے سے، ایک گڈ نیوز دینی تھی، وہ آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا، کل وہ اسکپ ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ مڈل ایسٹ مطلب کہ اسرائیل، ایران، امریکہ اور لبنان کے جو حالات چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو نیوز میں آپ کے سامنے جو یعنی کہ گڈ نیوز ہے جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں کہ جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین کے مؤذن و امام قاری محمد رمضان رضوی صاحب جو ہیں وہ ان کی رہائی ہو چکی ہوئی ہے، مطلب کہ کل ان کی رہائی ہوئی ہے، اور یہ ایک بہت ہی گڈ نیوز ہے، اور یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھے، وہ کوئی ریاست مخالف نہیں تھے، بالکل انہوں نے فلسطین کے حوالے سے خالصتاً جو ہے وہ اپنی کال دی تھی، اور ان کے اوپر جو ہے وہ اصل میں ظلم ہوا۔ ایک اور خبر ہے، مطلب کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں ان کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا تھا کہ کس طرح ان کو لانچ کیا جا رہا ہے ان کو، اور اویس نورانی صاحب جو ہیں ان کو TLP کے خلاف۔ یہ میں اینڈ پہ آپ کو مطلب کہ مجھے نہ کچھ رپلائی آئے ہیں کمنٹس، اینڈ پہ میں آپ کے سامنے اس کو ایکسپلین کروں گا، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرمپ نے اپنا خصوصی نمائندہ جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ بھیج دیا ہے۔ خبر آپ کے سامنے ہے، مطلب کہ ٹرمپ کا جو خصوصی نمائندہ اسٹیو وٹکوف جو ہے اس نے بھیج دیا ہے سوئٹزرلینڈ، اور وہاں پہ ٹرمپ کی پہلے بھی کچھ انتظامیہ موجود ہے، اور وہاں پہ یہ جو ڈیل چل رہی ہے اسرائیل، امریکہ اور ایران کی، اصل میں امریکہ اور ایران کی ڈیل ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ نمائندہ پہنچ چکا ہوا ہے یعنی کہ وہاں پہ سوئٹزرلینڈ۔ اور دوسری جو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، مطلب کہ الجزیرہ نے اس کو رپورٹ کیا ہے، الجزیرہ بتا رہا ہے کہ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت جو ہے انہوں نے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق بتایا ہے کہ فلسطین میں جو ہے وہ جنگ بندی جو ایگریمنٹ ہوا تھا امریکہ کا اور حماس کا، اس کے بعد غزہ میں اب تک جو ہے وہ 1007 فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہوئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، آگے میں آپ کو سناتا ہوں کہ وزارت کا کہنا ہے، یعنی کہ وہ وزارت یعنی کہ جو صحت ہے اس کا کہنا ہے کہ اس دوران کم از کم 3165 فلسطینی جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد ہر روز اوسطاً ایک فلسطینی بچہ اسرائیل کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر وہ جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے وہ کہتا ہے کہ اکتوبر 2025 سے اب تک اسرائیلی فورسز نے کم از کم 265 فلسطینی بچوں کو ہلاک اور یعنی کہ 400 بچوں کو زخمی کر دیا ہے۔ جب سے جنگ بندی ہوئی ہے، جب TLP نکلی تھی، یہ جو سانحہ مرید کے ہوا، اس سے پہلے آپ سب لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبریں چل رہی تھی کہ وہاں پہ جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، وہاں پہ امن کے ایگریمنٹ ہو گئے ہیں۔ یہ طاہر اشرفی جیسے جو ہے وہ موٹے پیڑ جیسے جو مولوی تھے وہ یہ خبریں چلا رہے تھے، اس کے علاوہ جو حکومت ہے نون لیگ کی اس کے بہت زیادہ وزیر جو ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے اب TLP کو یعنی کہ یہ جاگے ہیں، اب تو وہاں پہ امن ہو گیا ہے، اب تو وہاں پہ مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ تو یہ مٹھائیاں ہیں جو جاگے، ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی مٹھائیاں وہ کھا لیں جو اسرائیل غزہ کے بچوں کو مٹھائیاں کھلا رہا ہے۔ تو اتنے لوگ جو ہیں اب تک شہید ہو چکے ہیں، یہ تو وہ نمبر ہے جو یعنی کہ رپورٹ ہوا ہے، جو نمبر مطلب کہ ملبے کے نیچے لوگ دبے ہوئے ہیں وہ نمبر ابھی سامنے نہیں آیا۔ اس کے علاوہ جو آپ اپنے سامنے اگلی خبر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، وہ جوہری مذاکرات کے لیے تہران کا دورہ کر رہے ہیں، وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں اصل میں ایران میں، اور مطلب کہ جو لبنان کی اور یہ یعنی کہ اسرائیل کی کل جھڑپیں ہوئی ہیں کافی زیادہ۔ اسرائیل بالکل ایگریمنٹ جو ہے وہ یعنی کہ اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو ڈیل چل رہی ہے اسرائیل اور یعنی کہ امریکہ کی اور ایران کی جو جنگ بندی کی ڈیل چل رہی ہے اس میں ہم شامل نہیں ہیں، اس طرح شامل نہیں ہیں، مطلب کہ اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے نیتنیاہو، اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو شرطیں ہیں جنگ بندی کی، میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی شرطیں ہیں، اور اسرائیل کے جو وزیر ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی کہ غصے میں ہیں، وہ بالکل نہیں چاہتے یہ جنگ بندی ہو، اور ٹرمپ کی اور اسرائیل کی اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ معاملات بگڑے بھی ہوئے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ بندی نہیں کریں گے، اسی وجہ سے کبھی وہ ایران کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اور آگے میں جا کے آپ کو بتاؤں گا، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ غزہ کے اوپر بھی اٹیک کر رہا ہے۔ تو جو لوگ پاکستان میں بیٹھے تھے بڑے بڑے پیٹوں والے، حرام کھانے والے، وہ کہتے تھے کہ وہاں پہ جو ہے وہ جنگ بندی ہو گئی ہے، ایگریمنٹ ہو گئے ہیں، اور فلسطینی جو ہیں وہاں پہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، اب ان کو چاہیے کہ وہاں پہ جائیں اور وہ مٹھائیاں جو ہے یہ بھی کچھ حصہ وہاں سے لے آئیں۔ تو آگے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ بھی آپ الجزیرہ کی ہی رپورٹ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کا غزہ میں حملہ، پوری فیملی جو ہے وہ بیوی بچوں اور 2 یعنی کہ پوری فیملی وہاں پہ شہید ہو چکی ہوئی ہے۔ مطلب کہ آج ڈیٹ ہے 20 جون اور ہفتے کا دن ہے، میں آپ کو یہ جمعے والے دن کی 19 جون کی یہ خبر بتا رہا ہوں رات کی۔ وہاں پہ اسرائیل نے اٹیک کیا غزہ کے اندر، اور وہاں پہ ایک پوری فیملی، میاں بیوی اور ان کے 2 بچے جو ہیں سامنے آپ کے رپورٹ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ شہید ہوئے ہیں۔ تو
تو یعنی کہ اللہ ہی حافظ ہے پاکستانیوں کا، پاکستان کی حکومت کا، کہ انہوں نے صرف اظہار یکجہتی کرنے کے لیے جو لوگ نکل رہے تھے ان کے ساتھ کس طرح ظلم کیا۔ ادھر پاکستانی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اور ادھر جو ہے وہ یعنی کہ یہودی جو ہیں، جو کافر ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ بھی مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ مطلب کہ وہاں پہ کم از کم اتنا ہے کہ وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، لیکن یہاں پہ اس قدر ظلم ہے کہ مسلمان ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ یہ سچویشن بنی ہوئی ہے۔ یہ رپورٹ آپ اپنے سامنے دیکھیں، پاکستان کی بھی ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، ان کو پاکستان کے اندر آئی تھنک 50 یا پھر 55 لوگ جو ہے وہ ناپسند کرتے ہیں۔ یہ نیوز چلی تھی، یہ خبر چلی تھی جب یعنی کہ سانحہ مریدکے ہوا تھا، اس کے کچھ دیر بعد آپ نے دیکھا تھا سانحہ مریدکے کے بعد ایسی نیوزز بھی چلی ہیں کہ اسرائیل کی جو وہاں پہ سپیچز تھی لائیو، اسرائیل کی پارلیمنٹ سے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی سپیچز، وہ پاکستان کے اندر پاکستان کے میڈیا کے اوپر لائیو چلائی گئیں۔ حالانکہ جو سپیچز مطلب کہ سعد رضوی صاحب جو ہیں، اس کے علاوہ ٹی ایل پی کی کوئی سپیچز نہیں چلائی گئیں۔ ٹی ایل پی کے خلاف جو سٹیٹمنٹ جاتی تھی کہ ان سے روڑے پکڑے گئے ہیں، ان سے بنٹے، ان سے کانچے، یہ سیدھی گولیاں چلا رہے ہیں فورسز کے اوپر، وہ چلائی گئی ہیں۔ لیکن اب تک وہ پٹی نہیں چلائی گئی کہ سعد رضوی صاحب 8 مہینوں سے پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ اب تک جہاں وہ لاپتہ ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں پہ ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کن کے پاس ہیں، کن حالات میں ہیں۔ وہ نیوز نہیں یہ چلائیں گے، یہ نیوز چلائیں گے کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو 55% لوگ جو ہیں وہ ناپسند کرتے ہیں۔ اصل میں انہوں نے یہ شو نہیں کرنا تھا کہ ان کو 55% ناپسند کرتے ہیں، انہوں نے شو کرنا تھا کہ 45% لوگ جو ہیں وہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ اور یعنی کہ کس قدر جھوٹا بیانیہ، ایک کھڑا ہوا بیانیہ جو ان کو پیچھے سے دیا گیا کہ یہ چلائیں، وہ چلایا انہوں نے۔ اور میں اسرائیل کے چینل کی آپ کو یعنی کہ یہ خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اصل میں اس کو الجزیرہ نے شائع کیا ہے، لیکن حوالہ دیا ہے کہ اسرائیل کے چینل یعنی کہ 1-2 مطلب کہ اسرائیل کے چینل 12 نے نئے سروے یعنی کہ ظاہر ہوتا ہے وہاں پہ، اور وہ بتاتا ہے کہ اسرائیلیوں کی اکثریت نیتن یاہو کو موسم خزاں میں ہونے والے قومی ووٹ میں دوبارہ انتخابات کے خلاف ہے۔ جو وہاں پہ ووٹ ہونے جا رہے ہیں اسرائیل کی، وہاں پہ جو عوام ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 59% جو ہے وہ لوگ وہاں پہ ان کا خیال ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے۔ یہاں پہ 45% جو ہے ان کو پسند کرتے ہیں، اور یعنی کہ اور وہاں پہ جو ہے وہ 80 یعنی کہ 59 مطلب کہ 60% لوگ جو ہیں وہ اسرائیلی وزیر اعظم کو ناپسند کرتے ہیں۔ مطلب کہ اسرائیل کے اندر اسرائیل کو ناپسند کرنے والے 60% ہیں، اور پاکستان کے اندر ناپسند کرنے والے 55% ہیں۔ اسرائیل میں زیادہ ہے، یہاں پہ کم ہے۔ آپ حالات چیک کر لیں کہ یہ بھی دن آپ کو دیکھنے پڑنے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے 33% لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ ان کی وہ حمایت کرتے ہیں اسرائیل کے وزیر اعظم کی، 8% لوگوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ اگلی خبر جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اسرائیل کے لبنان پر حملے اب بھی جاری ہیں۔ جس طرح 4 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا رات کو، اسی طرح 4 لبنانی بھی شہید ہوئے ہیں، میاں بیوی اور 2 بچے۔ خبر آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ لبنان نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل اسی طرح حملے جاری رکھتا ہے تو یہ سیز فائر بے معنی ہوگا۔ مطلب کہ سیز فائر تو ہو چکا ہوا ہے رات کا، لیکن حملے اب تک جاری ہیں، لبنان نے بھی کہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران بھی بار بار یہ یعنی کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کو دوبارہ سے بند کر دیا ہے۔ تو یہ سچویشن اب تک بنی ہوئی ہے۔ کسی بھی طرح اسرائیل پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، کسی بھی طرح وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے وہ نہ ہو۔ ہم یعنی کہ ایران پر، ہم لبنان پر، ہم غزہ پر حملے جاری رکھیں، مسلمانوں کا خون جو بہانا ہے وہ جاری رکھیں۔ یہ بھی آپ ایک نیوز اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل میں یعنی کہ اسرائیل کے حملوں کے چلتے ہوئے ایک لبنانی فوجی بھی جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکا ہوا ہے۔ اور اگلی خبر جو الجزیرہ کی آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، ایران کے ساتھ اپنے ملک کے آخری جوہری معاہدے پر دستخط کرنے والے سابق امریکی صدر جو ہے وہ اوباما نے انٹرویو دیا ہے NBC کو، اور انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر سخت تنقید کی ہے۔ اصل میں براک اوباما نے کہا ہے کہ ہم نے جو ڈیل کی تھی ایران کے ساتھ، اصل میں پہلے بھی ایران کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی، وہاں پہ ایران نے کہا تھا اور امریکہ کے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، اور ایران بالکل بھی جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا تھا۔ یعنی کہ ایک ادارہ ہے یعنی کہ جو دنیا بھر میں جو ہے وہ جہاں جہاں بھی جوہری ہتھیار ہے وہاں پہ نظر رکھتا ہے، اور وہ ادارہ ایران کے اندر موجود تھا۔ ایران کی انٹیلیجنس کی خبریں امریکہ کو دیتا تھا، تب ایران نے ان کو بے دخل کر دیا جب 12 روزہ جنگ لگی تھی، اس سے پہلے جب آیت اللہ خامنہ ای صاحب کو شہید کیا گیا تھا، تو ایران نے ان کو اس ادارے کو نکال دیا تھا۔ وہ ادارہ بھی کہہ رہا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا تھا۔ اس کے باوجود اسرائیل نے پریشرائز کیا ٹرمپ انتظامیہ کو، اور ان کو جو ہے وہ حملہ کرنے پر مجبور کیا۔ آیت اللہ خامنہ ای صاحب بھی شہید ہوئے۔
ہوئے ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے. تو یہ ان کے براک اوباما کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ جو کیا ہے اس نے ٹرمپ نے اتنا کچھ اس نے خرچہ کر دیا, اتنے بلین ڈالر لگا دیے, آج جا کے ڈیل پھر وہی کی ہے, مطلب کہ جنگ ایران جو ہے وہ کبھی نیوکلیر ہتھیار نہیں بنائے گا, آج جا کے ڈیل تو پھر وہی کی ہے, اس میں نیا کیا ہے, اتنا نقصان بھی کر لیا, اتنا جانی نقصان بھی ہوا. تو یہ براک اوباما صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. اینڈ پہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی, جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور یہ جو ان کے اویس نورانی صاحب ہیں, شاہ احمد نورانی صاحب کے بیٹے, ان دونوں کو ملا کر TLP کے خلاف جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اسلام آباد میں ڈی چوک سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے ایک یعنی کہ دوسرے مقام تک یعنی کہ یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ ایک مارچ نکالنے جا رہی ہیں جو کہ اسلامی مارچ ہوگا. یہ ذرائع کی طرف سے خبر آ رہی تھی. تو میں نے اصل میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ کب تک یعنی کہ ثانیہ مرید کو کتنا ٹائم 8 مہینے گزر چکے ہوئے ہیں اب تک. ہو سکتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں یہ جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہیں ان کے بیانات آئے ہوں TLP کے حق میں کہ TLP کے ساتھ یہ کچھ ہوا جو وہ غلط ہوا یہ وہ, تو ہر کوئی اس حوالے سے انسانی بنیادوں کے اوپر بیانات دیتا ہے. اس کے بعد کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہم نے دیکھی کہ سعد علی صاحب کے لیے آواز اٹھائی گئی ہو. تو ایک کمنٹ سے اس حوالے سے مجھے آئے ہیں کہ وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ کسی کا یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے بات کو آگے کر دے. دوسرے نمبر پر لکھتے ہیں کہ ہم نے بابا جی کے عرس پر کتنی بار ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو دعوت دی, دعوت نہ دے کر ہم نے دھوکہ نہیں کیا, خدا را ایسی باتیں مت کرو. آگے وہ لکھتے ہیں جناب کیا ہو گیا ہے, بخلاہٹ کا شکار ہو گئے ہو, اگر میڈیا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کو کوریج دے رہا ہے تو اس میں دھوکے والی کیا بات ہے. انہوں نے خود تو نہیں کہا کہ مجھے کوریج چاہیے, کوریج میں تو یعنی کہ دین ہی کا کام یعنی کہ وہ کریں گے, کون سا TLP کے خلاف بول رہے ہیں وہ. اگر آپ یعنی کہ اس کو دھوکہ کہتے ہیں تو کتنی دفعہ بابا جی کا عرس ہوا, مطلب کہ ہم نے ان کو انوائٹ نہیں کیا, TLP نے کیا اس طرح دھوکہ نہیں دیا کیا, خدا را ایسی باتیں کر کے اختلافات مت ڈالو. تو یہ ساری سچویشن انہوں نے اپنے یعنی کہ کمنٹس دیے ہیں, بھائی ہیں وہ یعنی کہ اس حوالے سے میرا کوئی ان سے اختلاف نہیں ہے. لیکن جناب والا میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ وہ سچویشن تھی کچھ اور, مطلب کہ ان کے کچھ اختلافات ہوں گے, علامہ خاتم صاحب صاحب جو ہیں اور ان کے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے, انہوں نے اپنی پارٹیز بھی الگ کر لی, اس کے بعد بھی اختلافات ضرور ہوں گے. لیکن اب یہ جو وقت چل رہا ہے نا, یہ وقت چل رہا ہے کہ اب میں بہت بڑے الفاظ اگر آپ کو بولوں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, نہیں پتا کہ سعد حسین رضوی صاحب اس دنیا کے اندر موجود ہیں یا نعوذ باللہ ان کو کچھ نقصان ہو چکا ہوا ہے. اب سارے اختلافات چھوڑ کر بجائے آپ جو ہے وہ اپنی یعنی کہ سیاست چمکائیں, آپ اپنی جو ہے وہ کوئی پوزیشن بنائیں, آپ کو طاقتور حلقے کہیں کہ ہم آپ کو کچھ جگہ دیتے ہیں, خالی جگہ ہے TLP کے جانے کے بعد, اب آپ آ جائیں یہاں پہ, آپ یہ سیٹیں سنبھالیں. آپ ساری سچویشن ایک سائڈ پہ رکھ کے اس بندے کے حوالے سے آواز اٹھائیں جس کے ساتھ آپ کا تعلق رہ چکا ہے, جو آپ جانتے ہیں کہ وہ حق پر تھا, آپ جانتے ہیں کہ اب سب سے زیادہ ضرورت آپ کو ہے یعنی کہ آپ کی ان کو ہے, اور اس کے علاوہ آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے مسلک کے لوگ ہیں اور بہت ہی طاقتور آواز ہیں. TLP نے تو کچھ نہیں کیا, جو PTI والوں نے کیا 9 مئی کے اندر آپ سب لوگ جانتے ہیں اداروں کے خلاف کس طرح چڑھائیاں کی گئیں, لیکن TLP نے ایک پرامن احتجاج نکالا, الٹا TLP کے اوپر جب ظلم ہوا. اس حوالے سے نہ اہل سنت والجماعت کے لوگ بول رہے ہیں, نہ TLP کی جو کیبنٹ کے ممبر ہیں وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کتنی ان کے اوپر جو سختی ہیں, وہ تو یعنی کہ اگر ہو سکتا ہے ان کو یہ بھی دھمکیاں دی جا رہی ہوں کہ اگر آپ بولیں تو ہم سعد رضوی صاحب جو ہیں, انس رضوی صاحب جو ہیں ان میں سے کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. ایسی سچویشن ہو سکتی ہے. اس سب سچویشن کے اوپر اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ میڈیا کے اوپر وہ یعنی کہ دین ہی کا کام کر رہے ہوں گے, اگر ان کو کوریج دی جا رہی ہے, TLP کو تو کبھی کوریج دی گئی, TLP سعد رضوی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے کبھی اسٹیٹمنٹ نہیں لگی. ان کی اسٹیٹمنٹس کیوں لگ رہی ہیں؟ اگر ان کی اسٹیٹمنٹس لگ رہی ہیں پھر ان کو چاہیے کہ وہاں پہ تھوڑی سی اسٹیٹمنٹ سعد رضوی صاحب کے حوالے سے بھی دے دیا کریں. تو یہ ساری سچویشن ہے, آپ آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے. اگر اب آواز نہیں اٹھائیں گے, اب اختلافات جو ہیں ان کے حوالے سے بات نہیں کریں گے تو کب کریں گے. باقی ہوپ فلی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.